کرنے جا رہے ہیں ہم، تو یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. دیکھیں تھیولوجی والا جو سلیبس ہے نا، تو اس میں دو چیزیں ہیں یہاں پہ. دیکھیں اس کا سلیبس یہ نہیں، ہاں یہ ہے نا. یہ دیکھیں اس میں جو تھیولوجی کا پارٹ ہے نا، اس میں کیا کیا ہے. وہاں چلا گیا یار، نہیں یہ تو 11 12 کا یہ ہے نا. یہ دیکھیں اس میں تھیولوجی میں سب سے پہلا جو پارٹ ہے وہ ہے تفسیر القرآن، ہے نا، تفسیر القرآن کا. اس میں تفسیر ہے دو صورتوں کی، سورۃ الاعراف کی، سورۃ الحجرات کی. اور اس کے بعد سیکنڈ میں تاریخ التفسیر، تاریخ نزول القرآن، تاریخ جمع القرآن و تدوین ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر ہم پڑھیں گے، پہلے اس کو پڑھیں گے سیکنڈ پارٹ کو، تاکہ جب ہم سلسلہ بن جائے گا نا، ایک وہ سیکوینس بن جائے گا کہ پہلے اس کو پڑھیں گے کہ کیسے نازل ہوا قرآن، پھر کیسے جمع کیا گیا، پھر تدوین کیسے ہوئی، اس کی کمپائلیشن کیسے ہوا، کلیکشن کیسے ہوا. پہلے اس کو پڑھ لیں گے، پھر یہ دونوں صورتوں کی تفسیر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا رہے گا معاملہ. اب دیکھیں اس میں آپ کو کیا کرنا ہے. آپ کو دو چیزیں کرنی ہوں گی. ایک تو آپ کو اپنی کاپی بنانی ہوگی، ہے نا. جیسے یہاں پہ سلیبس میں یہ جو تھیولوجی کا پارٹ ہے، اس میں تفسیر ہے، حدیث ہے، الفقہ ہے نا، فقہ ہے نا. چلو، تو ان کی آپ کو ایک کاپی بنانی ہوگی. یا تو ایک موٹی کاپی لے لیں ڈائری ٹائپ کی، اس میں ہی دونوں چیزیں، یہ ساری چیزیں کر لیں. یا ایک یہ کریں کہ تفسیر حدیث فقہ کے لیے ایک الگ کاپی بنا لیں، ہے نا، لٹریچر، ہسٹری آف لٹریچر کے لیے الگ، اور گرامر اور بلاغت کے لیے الگ، اور پھر پروز پوئٹری کے لیے الگ بنا لیں. تو اس طرح بھی آپ کاپی بنا سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں بہت ساری چیز ہم کلاس کے بیچ میں بولیں گے، ہے نا، جو نوٹس میں نہیں لکھا ہوگا، آپ کو سمجھانے کے لیے ہم بولیں گے. اگر آپ کو لگے کہ یہ امپورٹنٹ ہے تو آپ اس کو نوٹ کر لیں، جیسے کلاس میں کرتے ہیں ہم لوگ، ہے نا. کلاس میں جب پڑھتے ہیں تو ٹیچر بہت ساری باتیں ایسے بولتے ہیں جو بک میں نہیں لکھی ہوتی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہمیں لگتا ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہے نا، بعد میں ہم بھول سکتے ہیں، تو اس کو ہم لکھ لیتے ہیں کاپی میں. تو یہی کام آپ کو بھی کرنا ہوگا کہ آپ کو بھی ایک کاپی بنانی ہوگی. ٹھیک ہے جی. یس سر. تو یہ ضروری، ہاں یہ ضروری ہے، ورنہ پھر پرابلم ہو جائے گی آگے. چلو اب آتے ہیں اس پر. دیکھیں سب سے پہلے کیا ہے، قرآن پاک نازل کیسے ہوا، پھر اس کی تدوین کیسے ہوئی. تدوین کا مطلب کیا ہوتا ہے، تدوین کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں. تدوین کو کہتے ہیں کمپائلیشن. ٹھیک ہے، یہ ورڈ اس طرح آپ یاد رکھنا ہے آپ کو، ہے نا، کیونکہ اس طرح کے ورڈ بھی آپ سے ایگزام میں پوچھ سکتے ہیں. کس کو آواز نہیں ہے، آواز نہیں آ رہی ہے میری جی؟ آ رہی ہے. کون کہہ رہے ہیں آواز نہیں ہے؟ یزدانی صاحب، ہاں غلام یزدانی، آپ کو آواز نہیں آ رہی. آپ ایک بار پھر سے آف ہو کر کے پھر سے ان ہوئیے آپ، ہے نا، کیونکہ آپ کا وہ شو نہیں کر رہا ہے، ساؤنڈ شو نہیں کر رہا آپ کا. ٹھیک ہے، یزدانی. پھر سے آؤٹ ہو گئے، ان کیجیے آپ. چلو، تو تدوین کو کیا کہتے ہیں، کمپائلیشن. اور جمع کو کیا کہتے ہیں، کلیکشن، ہے نا، کلیکشن. ٹھیک ہے، جمع کو کیا کہتے ہیں، کلیکشن. ٹھیک ہے، کلیکشن اینڈ کمپائلیشن. اب آ رہی ہے ازدانی صاحب آپ کو آواز جی؟ تو اسے کہتے ہیں کمپائلیشن، تدوین کو، ہے نا. تدوین کا مطلب کیا ہوتا ہے، دون یدون تدوین،
اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو ایسے آئے گا نیچے میں، ہم وہ دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں جمع قرآن کا کیا مطلب ہے، یعنی قرآن کو کلیکٹ کیا گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو یاد کر کے یا لکھ کر یا تلاوت کے ذریعہ اس کو جمع کرنا، ٹھیک ہے، کلیکٹ کرنا۔ اور تدوین کا کیا مطلب، یعنی کمپائلیشن کا کیا مطلب ہے کہ اس کو کتاب کی سر شکل میں۔ اسکرین شو نہیں کر رہا ہے۔ اچھا اسکرین نہیں شو کر رہا ہے، ایک منٹ، اب شو ہو رہا؟ جی ٹھیک ہے، دیکھیں تو ہم نے کیا دیکھا کہ جمع کا کیا مطلب ہے کہ قرآن کو جمع کرنا۔ اب جمع کیسے کیا جائے گا؟ چاہے آپ یاد کر کے کر لیں، ہے نا، حفظ کر کے، یا آپ لکھ کر لیں، یا تلاوت کر کے آپ ریکارڈ کر لیں، یہ سب آ جائے گا جمع کرنے میں۔ تدوین کا کیا مطلب ہے کہ اس کو کتاب کی یعنی بک کی شکل میں اس کو آپ نے آرگنائز کیا، ترتیب دیا، ٹھیک ہے، بک کی شکل میں، تو اس کو کہتے ہیں تدوین۔ تو جب ہمیں کہا جائے گا کہ قرآن کا تدوین، قرآن کی تدوین، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو ایک کتاب کی صورت میں جمع کرنا، ٹھیک ہے، کتاب کی شکل میں جمع کرنا، بک کی شکل میں جمع کرنا۔ سمجھ گئے یہ تدوین کا مطلب؟ جی اب دیکھیں قرآن کو جمع کرنے کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں قرآن کو کیوں جمع کیا گیا؟ قرآن کو جمع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھایا سکھایا ہے، اسے کیا کر لیا جائے؟ محفوظ کر لیا جائے، ٹھیک ہے۔ محفوظ کر لیا جائے مطلب بتائیں کیا مطلب ہوا محفوظ کر لیا جائے؟ حفظ کر لیا جائے۔ ہاں اس کی، ہاں، تاکہ وہ آنے والے لوگوں تک پہنچے، ہے نا۔ اسی لیے جیسے ہم اگر کسی چیز کو محفوظ کر کے نہیں رکھیں گے تو میرے بعد میرا بیٹا میرا پوتا آئے گا، اس تک وہ چیز کیسے پہنچے گی؟ نہیں پہنچے گی، ہے نا۔ تو ہم اس کو محفوظ کر کے رکھیں گے تبھی آگے آنے والی نسل تک وہ چیز پہنچ پائے گی۔ تو قرآن کو جمع کیوں کیا گیا؟ تاکہ جو آگے آنے والی نسل ہے نا، وہاں تک بھی وہ پہنچے۔ چلیں دیکھیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں، جمع قرآن کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیں ابتدا میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا، ہے نا، کہاں سے نازل ہونا شروع ہوا؟ کب بتائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال، ٹھیک ہے، 40 سال۔ یہاں پہ میں اس کو لکھتا ہوں، دیکھیے یہاں پہ میں لکھتا ہوں، ٹھیک ہے، نیچے میں قرآن کا نزول۔ اردو پڑھ لیتے ہیں نا آپ لوگ، کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال، ہے نا، 40 ایئرس، اس کو میں ایسے لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، کتنی ہے؟ 40 سال۔ قرآن نازل ہونا شروع ہوا، سب سے پہلی آیت کون سی نازل ہوئی بتائیں؟ سب سے پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق، بالکل سب سے پہلی آیت، یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے، بس اس کو کیا ہے؟ اقرا بسم ربک، ہے نا، یہ نازل ہوئی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق آپ کو پتہ ہے کہاں نازل ہوئی تھی، کون سی جگہ تھی وہ؟ غار ہرا، غار ہرا، غار ہرا میں، ٹھیک ہے، غار ہرا میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کون فرشتے لے کر آتے تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ جبریل علیہ السلام، یہ ساری چیزیں پتہ ہے آپ کو، حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی کتنی؟ 40 سال۔ اب واقعہ کیا ہوا تھا اس وقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے پہلے انہوں نے آواز سنی فرشتے کی کہ حضرت جبریل السلام کہہ رہے ہیں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے تھے؟ گھبرا گئے تھے، ہے نا، بہت ڈر گئے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، تو فرشتے نے کیا کہا کہ آپ پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، تو فرشتے نے پھر کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے اپنے سینے سے لگایا، تو جب انہوں نے اپنے سینے سے لگایا اور پھر کہا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتے نے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پڑھنا شروع کر دیا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق. یہ تو بات ہوئی. پھر فرشتے جو ہے وہاں سے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبراہٹ میں ایک دم پسینے پسینے ہو رہے تھے، اور پھر اپنے گھر آئے اور ان سے کیا کہا، اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہلیہ تھی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے ہوئے ہیں، پوچھا کہ کیا بات ہوئی آپ کے ساتھ. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسی ایسی بات ہوئی، ایک آواز آئی مجھے، ہے نا، اور میں گھبرا گیا، ڈر گیا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا، تسلی دیا کہ آپ گھبرائیے نہیں، آپ تو بہت نیک آدمی ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ہے نا، مظلوموں کے ساتھ آپ انصاف کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کبھی بھی کوئی برا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ سے کہا، ہے نا، خدیجہ نے، اور پھر آپ کو ایک چادر اڑا دی انہوں نے. تو یہ ہوا تھا جب پہلی وحی آئی تھی، ہے نا، غار حرا میں آئی تھی، 40 سال کی عمر تھی، یہ پہلی وحی تھی. اس کے بعد وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اور قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوتی تھیں کس مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں. قرآن کب نازل ہوتا تھا؟ رمضان کے مہینہ میں. ٹھیک ہے، قرآن نازل ہوتا، قرآن میں آیت ہے نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہے نا، کیا ہے؟ شہر رمضان الذی، کس سورہ میں ہے؟ جو حافظ ہیں ان کو پتا ہوگا. انزل، بقرہ سورہ. سورہ بقرہ میں. سورہ بقرہ میں ہے نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو قرآن کس مہینے میں نازل ہوتا تھا؟ رمضان کے مہینے میں، ہے نا، رمضان کے مہینے میں نازل ہوتا تھا. اب جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو جیسے حضرت جبرائیل اسلام لے کر آتے تھے، وہ جیسے ہی قرآن پڑھنا شروع کرتے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو جب کوئی آدمی آپ کے سامنے کوئی چیز بول رہا ہو، پڑھ رہا ہو، آپ اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے یا بولنے کی، تو کیا ہوگا کہ آپ آدھی بات سنیں گے، اب بولنے پہ آپ کا دھیان ہوگا تو آپ آدھی ہی بات سن پائیں گے، آدھی بات بولیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کا دھیان کس پر ہے کہ ہم کو بولنا ہے، ہم کو پڑھنا ہے جلدی جلدی، وہ جو بول رہا ہے اسی کو ریپیٹ کرنا ہے. تو کیا ہوگا، آپ کا دھیان کس پر ہوگا؟ بولنے پر. تو بولنے پر ہوگا تو آپ غور سے سن نہیں پائیں گے چیزوں کو، ہوگا، یہ نیچرل ہے. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے کہ بولنے کی کوشش کیا کرتے تھے. تو پھر یہ آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا، لا تحرک به لسانک، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کیا کہا؟ لا تحرک به لسانک، آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیا کیجئے. ٹھیک ہے، لتعجل به، جلدی جلدی حرکت مت دیا کیجئے، یعنی پڑھنے کی کوشش نہ کیا کیجئے آپ. ان علینا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان علینا، بے شک ہماری ذمہ داری. علینا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ ہم پر ہے، ہماری ذمہ داری ہے. کیا ذمہ داری ہے؟ جمعہ و قرآن، کہ قرآن پاک کو ہم جمع کریں اور اس کو آپ سے پڑھوائیں. ٹھیک ہے، یہ ذمہ داری کس کی؟ ہماری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب جبرائیل اسلام قرآن پڑھیں تو آپ پھر جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش مت کیا کیجیے، بلکہ چپ چاپ اس کو سنیے، اور ہم آپ کو یاد کرائیں گے قرآن. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ سنا کرتے تھے، اور وہ چیزیں آپ کے ذہن میں، قرآن کیا ہوتا تھا؟ یاد ہو جاتا تھا، محفوظ ہو جاتا تھا. تو اس طرح سے قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہوا. ٹھیک ہے، اتنا سمجھ گئے؟ جی ہاں. تو کیا ہوتا تھا، جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تو آپ غور سے سنا کرتے تھے. ٹھیک ہے، غور سے سنتے تھے. پھر جب وہ چلے جاتے جبرائیل اسلام سنا کر، تو آپ اسے ویسا ہی پڑھ لیتے جیسا انہوں نے اسے پڑھا ہوتا. یعنی جبرائیل اسلام جیسا پڑھتے تھے قرآن کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے بعد غور سے سنتے تھے. جبرائیل اسلام جب چلے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ویسے ہی اس کو پڑھنے لگتے تھے. اتنا تک سمجھ میں آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کیسے ہوا؟ بتائیں، کلیئر ہے بالکل؟ جی بولا کریں، ہے نا، بولیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نہیں، ہے نا، ورنہ پھر ہم صرف بولتے رہیں ہم ہی، تو اس سے یس کیا سر ہوگا. سمجھ آیا. ٹھیک ہے، چلیں اب دیکھیں آپ صلی ہاں اللہ علیہ وسلم سمجھ پہ میں آیا. قرآن، ہاں بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن آ گیا ہے نا. اب آگے امت کو بھی پہنچنا ہے قرآن، تو کیسے پہنچے گا؟ تو دیکھیں اس کے 4 ادوار ہیں. ادوار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بتائیں. ایجز.
ہے نا, 4 ایجز ہیں اس کے, 4 زمانے ہیں, ٹھیک ہے, جمع قرآن کے. کون کون سا زمانہ ہے کہ سب سے پہلے کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یاد کر لیا سن کر. تو پہلا جو ایج تھا, پہلا جو دور تھا, ہے نا, پہلا جو پیریڈ تھا وہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کیسے جمع ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی حفاظت کے لیے 2 باتیں کہیں, 2 ہدایات دی, ہے نا, 2 کیا کیا, 2 باتیں بتائیں لوگوں کو کہ آپ کیسے قرآن جمع کرو, کیسے محفوظ کرو. سب سے پہلی چیز کہ اسے حفظ کیا جائے, قرآن کو یاد کیا جائے. نمبر 2 اسے لکھا جائے. تو بہت سارے لوگ دیکھیں, میری جو کلاس ہوگی, ایک بات آپ یاد رکھیے گا, میری جو کلاس ہوگی یہ صرف ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے, آپ یہ سوچیں کہ ایگزام میں جو کوشچن آئے گا صرف اتنا ہی پڑھے, نہیں, ہم آپ کو پورا کانسیپٹ پڑھائیں گے, ہے نا, ہم آپ کو پورا سمجھائیں گے. ہو سکتا ہے جتنا ہم پڑھائیں اس کا 10% ہی ایگزام میں آئے, ٹھیک ہے, لیکن ہم آپ کو پورا بتائیں گے. چلیں دیکھیں, 2 طرح سے ہوا کہ حفظ کیا جائے یا اس کو لکھا جائے. تو بہت سارے لوگ جو کرسچن ہیں وہ آج اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن تو حضرت عثمان کے زمانے میں لکھا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو قرآن لکھا ہی نہیں گیا, تو قرآن جو ہے اصلی نہیں ہے, یہ نقلی ہے. شیعہ بھی کہتے ہیں یہ بات, اور کرسچن بھی کہتے ہیں بہت سارے, ہے نا. چلیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اس کو لکھا جا رہا تھا. کیسے لکھا جا رہا تھا وہ ہم دیکھیں گے. سب سے پہلی چیز تھی کہ یاد کرنا. تو جیسے ہی وحی کا آغاز ہوا, وحی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ریویل. یہاں پہ صحیح سے نہیں لکھا رہا ہے, یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں. یہ دیکھیں, وحی کو کیا کہتے ہیں؟ ریویل ہونا, ہے نا, کیا کہتے ہیں؟ ریویل ہونا. چلو, ریویل ہونا, ٹھیک ہے, ٹو ریویل. چلے, وحی آنا. تو یہاں پہ کیا ہے, وحی جیسے ہی اسٹارٹ ہوا, اس کا جیسے ہی آغاز ہوا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید یاد ہونا شروع ہو گیا. اور کیسے یاد ہوتا تھا وہ ہم نے بتا دیا کہ حضرت جبریل ان کو سنا کے چلے جاتے تھے, اور وہ چیزیں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں محفوظ کر دیتے تھے. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تسلی دی تھی کہ سنقرئک فلا تنسا, کہ ان قریب ہم آپ کو قرآن پڑھوا دیں گے, فلا تنسا, پھر آپ اس کو نہیں بھولیں گے. ٹھیک ہے نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی سنتے تھے ان کو یاد ہو جاتا تھا. تو اس طرح سے قرآن وہاں محفوظ ہو گیا. اب کیا ہوا کہ جبریل امین جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ہے نا, جو چیزیں جو قرآن کی آیت نازل ہو جاتی تھی پہلے ہی, اس کا دور بھی کیا کرتے تھے. دور کرنا کا مطلب کیا ہوا؟ دہرانا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جو حافظ ہو جاتا ہے انسان, وہ پھر کیا کرتا ہے؟ دور کرتا ہے اس کا, ہے نا, یعنی اس کو دہراتا ہے, اور دوہرا کر کے اس کو پھر سے, تاکہ چیز اور کیا ہو جائے, اس کو اچھے سے قرآن یاد ہو جائے. تو یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار یاد کرتے, پھر حضرت جبریل اسلام آتے, اور ہر سال ایک مرتبہ قرآن سنتے تھے, ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر سال کیا کرتے تھے؟ وہ قرآن سنتے تھے. ٹھیک ہے, اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا, اس سال 2 مرتبہ دور کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹھیک ہے, اس کو آپ بالکل یاد رکھیے گا, بہت امپورٹنٹ ہے. یہ کیا ہے کہ جبریل اسلام دور کیا کرتے تھے ہر سال قرآن کا. نبی وہ آتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن پڑھ کر سناتے تھے. ٹھیک ہے, اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا, اس سال 2 مرتبہ دور کیا تھا. ہر سال 1 مرتبہ ہوتا تھا, اس سال 2 مرتبہ کیا تھا. تو آپ اس کو یاد رکھیے گا. چلیں, یہ تو ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. اب جو مسلمان تھے وہ کیا کرتے تھے؟ تو جو مکہ کے مسلمان تھے نا, مکہ میں حفظ کی کیا صورتحال تھی؟ تو جو مکہ کے مسلمان تھے وہ بہت ان کا میموری پاور جو ہے نا بہت زیادہ تھا. ٹھیک ہے, ان کا حافظہ بہت مضبوط تھا. تو قرآن کتنے سالوں میں نازل ہوا مکے میں؟ کتنے سال ہوا؟ 13 برس میں, ہے نا, 13 برس مکے میں نازل ہوا. ٹھیک ہے, تو اس وقت جو مکہ کے مسلمان تھے انہوں نے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا. کیا کر لیا؟ یاد کر لیا اس کو. اس میں صحابہ کرام بھی تھے, صحابیات بھی تھی. صحابیات مطلب جو لیڈی صحابہ تھی, ہے نا, اس کو یاد کر لیا. ٹھیک ہے, اور اس کو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ تہجد میں پڑھا کرتے تھے. قرآن پاک کو کیا کرتے تھے؟ تہجد میں پڑھا کرتے تھے. چلیں, اس کے بعد یہ تو مکے میں ہو گیا. مدینے میں کیا ہوا
کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو وہاں بھی 10 سال قرآن نازل ہوا، تو ٹوٹل کتنے سال قرآن نازل ہوتا رہا؟ 23 سال، 23 برس ہے نا، 23 سال تک، 23 سال تک قرآن نازل ہوا، 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں۔ سب سے آخری آیت کون سی تھی؟ الیوم اليوم اکملت لکم دینکم، لکم دینکم، ہے نا، یہ سب سے آخری آیت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی، اور یہ کہاں نازل ہوئی تھی؟ حجۃ الوداع کے موقع پر، ہے نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، حجۃ الوداع کا موقع تھا، جو آخری حج تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ چلیں، تو مدینے میں کیسے یاد کرتے تھے کہ یہاں بھی نماز کے اندر، خطبہ کے اندر یعنی تقریر کے اندر، اور ایسے بھی ایک دوسرے کو قرآن سنتے سناتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر قرآن مجید کی تعلیم کا انتظام کیا تھا۔ تو قرآن مجید کی تعلیم مسجد نبوی کے اندر جو ہوتی تھی، اس میں ایک جگہ تھی جس کا نام کیا تھا؟ صفہ۔ مسجد نبوی کے اندر ایک جگہ تھی صفہ، ہے نا، آپ نے سنا ہوگا صفہ، صفہ۔ تو یہ کیا تھا؟ صفہ ایک چبوترا تھا۔ کیا تھا؟ چبوترا۔ چبوترا سمجھتے ہیں؟ نہیں سر۔ دیکھیں، بیٹھنے کے لیے گھر کے باہر یا کنارے پہ کوئی اونچی جگہ بنا لی جاتی ہے، وہاں پہ بیٹھتا لگتا ہے نا، لوگ بیٹھ کر کے ایک دوسرے سے بات وت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کھیت میں بھی آپ نے دیکھا مچان بنا لیتے ہیں، کھیت میں مچان بناتے ہیں تاکہ جانور انور کو بھگایا جا سکے، اور کسان جو ہے مچان بانس کا بنا کر کے اور اوپر میں بیٹھتا ہے، دیکھا ہے وہ؟ اس کو کیا کہتے ہیں آپ کے یہاں؟ مچان کہتے مچان ہیں۔ ہی کہتے مچان ہیں۔ کہتے ہیں نا، ہاں، تو وہی مچان جو ہوتا ہے نا، اسی کو آپ سمجھیے چبوترا، ٹھیک ہے، تو ویسے ٹھیک ہی ہے۔ مچان ٹائپ کا وہاں پہ اونچی جگہ ایک بنا رکھی تھی مسجد نبوی میں، جہاں پہ کچھ صحابہ رہا کرتے تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ جن کے پاس رہنے کا گھر بار نہیں تھا، ٹھیک ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ بھی تھے۔ کون تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ نے بہت نام سنا ہوگا ان کا، ہے نا، حضرت ابو ہریرہ، تو یہ بھی وہیں پہ رہا کرتے تھے صفہ کے اوپر۔ اب کسی کے گھر سے کچھ کھانے کے لیے آ گیا تو ان کو مل جاتا تھا کھانے کے لیے، کوئی بھیج دیا کچھ کھانے کے لیے، ہے نا، اور یہ لوگ وہاں پہ رہ کے کیا کرتے تھے؟ قرآن سیکھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سیکھتے تھے، حدیث۔ اسی لیے سب سے زیادہ حدیث کس نے روایت کی؟ حضرت ابو ہریرہ نے۔ سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ، کیونکہ یہ وہیں پہ رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر ہی مسجد نبوی میں رہتے تھے، انہیں سے سیکھتے تھے ساری چیزیں۔ تو ان لوگوں کو کیا کہا جاتا تھا جو صفہ پہ رہتے تھے؟ اصحاب صفہ۔ کیا کہا جاتا تھا؟ اصحاب صفہ، ہے نا۔ تو یہ جو اصحاب صفہ تھے نا، یہی لوگ کیا کرتے تھے؟ قرآن مجید کو سیکھتے تھے وہاں پہ، ہے نا۔ چلیں، اور مسلمان پھر اسے کیا کرتے؟ نماز میں یا تہجد میں پڑھا کرتے تھے، یہ تو سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، تو یہ مدینہ میں ہو گیا، مکے میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کیسے ہوتا تھا، وہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ لی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اب دیکھیں، بہت سارے حافظ جو ہے نا تیار ہو گئے، جو قرآن پاک جنہوں نے یاد کر لیا تھا، بہت سارے لوگ تھے۔ ان میں کون کون لوگ تھے؟ چاروں خلیفہ۔ چاروں خلیفہ کون ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ہے نا، ٹھیک ہے۔ چاروں خلیفہ تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود تھے، حذیفہ رضی اللہ عنہ تھے، سالم تھے۔ سالم کون تھے؟ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے۔ ابی بن کعب تھے، معاذ بن جبل، زید بن ثابت، ابو الدرداء، طلحہ، سعد، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر، ابن عباس، یہ سارے نام ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عورتوں میں کون تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت حفصہ کس کی بیٹی تھی؟ جی، حضرت ابو حفصہ، بکر کی سے حضرت عائشہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، ہے نا۔ عثمان رضی اللہ کے سر۔ نہیں، حضرت حفصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، اور حضرت عمر کی بیٹی تھیں۔ کس کی بیٹی تھیں؟ عمر، حضرت عمر رضی عمر۔ اللہ عنہ، ہاں، ہے نا۔ حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ، حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ۔
تو یہ دونوں کی بیٹیوں سے شادی کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے. 2 خلیفہ ان کے سسر تھے، 2 خلیفہ داماد تھے، ہے نا. عثمان علی داماد تھے اور یہ دونوں ابو بکر عمر سسر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ٹھیک ہے. ام سلمہ، ام درقہ. ام سلمہ کون تھی؟ حضرت عائشہ کی بہن تھی. ٹھیک ہے. تو یہ عورتیں بھی تھیں جو حافظ تھیں اس وقت، صحابیات تھیں، ہے نا. چلو، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا. اب اس کے بعد ایک دور آیا. اس دور میں کیا ہوا؟ ایک جنگ ہوئی تھی جس کا نام تھا بیر معونہ. کیا نام تھا؟ غزوہ بیر معونہ، ہے نا. یہاں پہ میں لکھ دوں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس میں، ٹھیک ہے. اس کو آپ یاد رکھیے گا، غزوہ بیر معونہ. ٹھیک ہے نا. بیر معنی کیا ہوتا ہے عربی میں؟ بیرون کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بیرون کیا ہوتا ندی ہے؟ ندی 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 نہیں، کنواں. ٹھیک ہے، کنواں. ہاں ہاں، کنواں کو کہتے ہیں بیرون. تو معونہ کا ایک کنواں تھا، ہے نا. وہاں پر 70 صحابہ کو شہید کیا گیا تھا. کتنے صحابہ کو؟ 70. اور یہ سارے کے سارے جو صحابہ کے 70 کے 70 یہ سب حافظ قرآن تھے. کیا تھے یہ؟ حافظ قرآن تھے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح ایک اور جنگ ہوئی تھی، جنگ یمامہ. یہ کب ہوئی تھی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. کیا ہوا تھا؟ جنگ یمامہ. اس جنگ میں بھی 70 صحابہ ایسے شہید ہوئے تھے جو سب حافظ تھے. تو 2 جنگ ہوئی نا، بیر معونہ اور یمامہ. ان دونوں میں ایک کافی بڑی تعداد تھی صحابہ کی جو شہید ہوئی، اور وہ سب کے سب صحابہ کیا تھے؟ حافظ تھے، ہے نا. چلیں، ٹھیک ہے. اب دیکھیں، اب اسٹارٹ کہاں سے ہوا سارا معاملہ؟ اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں سے اسٹارٹ ہوا. کیا ہے کہ قرآن کریم کو عہد نبوی میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع کیا گیا. اس کے متعلق 3 حدیث بخاری کے اندر ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلی حدیث کیا ہے کہ 4 آدمیوں نے جو انصاری تھے ان لوگوں نے قرآن جمع کیا. کون کون تھے؟ ابی بن کعب، زید بن ثابت، معاذ بن جبل، ابو زید. ہو سکتا ہے آپ سے کوشچن پوچھا جائے کہ کاتب قرآن کون کون ہیں. ٹھیک ہے. تو کاتب قرآن کہاں چلا گیا؟ یزدانی صاحب آپ میوٹ کر لیں، ہے نا. بیک گراؤنڈ میں آواز آ رہی ہے کافی. جی بہت شکریہ. دیکھیں، کاتب قرآن، کاتب قرآن کون کون ہے اس کو آپ یاد رکھیے گا. نمبر 1 ابی بن کعب. ٹھیک ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ. نمبر 2 زید بن ثابت، زید بن ثابت. ٹھیک ہے. نمبر 3 معاذ بن جبل، ہے نا، معاذ بن جبل. نمبر 4 ابو زید. تو یہ 4 نام آپ کو مل گئے ابھی. جی، اور نام آگے ملیں گے، پھر ہم پڑھتے ہیں. دوسری حدیث ہے بخاری کے اندر، حضرت انس بن مالک ہی روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو ان 4 کے علاوہ کسی نے قرآن کریم کو جمع نہیں کیا تھا. وہ 4 کون تھے؟ معاذ بن جبل، ہم نے یہاں نام لکھ لیا. زید بن ثابت نام لکھ لیا. ابو زید نام لکھ لیا ہم نے. ٹھیک ہے. چلیں، اور ایک نام انہوں نے اور کیا بتایا؟ ابو الدرداء. تو ایک نام اور ایڈ ہو گیا. نمبر 5 ابو الدرداء. ٹھیک ہے، ابو الدرداء، ہے نا. 5 نام ہو گئے. چلیں، اب دیکھیں دوسری حدیث عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے. یہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم کو 4 افراد سے لو، یعنی 4 لوگوں سے قرآن کو سیکھو. وہ 4 لوگ کون ہیں؟ عبداللہ بن مسعود، سالم، معاذ اور ابی بن کعب. تو معاذ بن جبل ہم نے پہلے لکھ لیا ہے، ابی بن کعب ہم نے لکھ لیا ہے. اب دیکھیں 2 نام اور نئے آئے. کون کون سے؟ عبداللہ بن مسعود اور سالم. تو اب ہم 2 نام اور ایڈ کریں گے اس میں، ہے نا. چلیں، نمبر 6 عبداللہ بن مسعود. نمبر 7
सालिम। सालिम कौन है? मौला है। किसके मौला हैं? हुज़ैफा के, है ना, हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु के। चलो, हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु के मौला है। मौला किसे कहते हैं पता है आपको? जी, मौला किसे कहते हैं पता है? जो गुलाम होता है, चाकर, हम्म, नौकर। नौकर को, सिर्फ नौकर को नहीं कहते हैं, है ना, नौकर को खादिम कह सकते हैं ना, अब्द कह सकते हैं। मौला उस गुलाम को कहते हैं जिसको आजाद कर दिया गया हो, ठीक है। यस सर। तो ये सालिम कौन थे? हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु के गुलाम थे, और फिर हजरत हुज़ैफा ने उनको आजाद कर दिया, तो वो मौला हो गया उनके, ठीक है। तो आजाद होने के बाद गुलाम जो है वो क्या कहलाता है? मौला। चलें, तो ये 7 लोग हो गए ना, 7 लोग, ठीक है। अब यही 7 लोग थे जो क्या करते थे? कुरान को लिखा करते थे और जमा किया करते थे, ठीक है। तो ये 7 नाम आप याद रखें, है ना। तो अगर क्वेश्चन में आया कि इनमें से कौन कातिबे वही है या कातिबे कुरान है, दोनों का मतलब एक होगा, है ना, कातिबे कुरान भी और कातिबे वही भी, दोनों का मतलब सेम होगा, है ना। तो ये लोग हैं, ये लोग हैं 7 लोग, ठीक है। यस सर। ठीक है, चलें। उसके बाद हाँ, उसके बाद क्या है? अब देखें कि कुरान उस टाइम पेपर तो था नहीं, है ना, पेपर तो था नहीं, तो कुरान लिखा कहाँ जाता था? ये भी एक क्वेश्चन आता है। ईसाई लोग ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि तुम कहते हो कि कुरान जो है आप वसल्लम के जमाने में जमा हो गया था, तो पेपर तो उस वक्त बना ही नहीं था, तो कुरान लिखा कहाँ जाता था? तो उन बेवकूफों को पता नहीं है कि कुरान कहाँ लिखा जाता, तो हम बताते हैं कि कुरान कहाँ लिखा जाता है, ठीक है। देखें यहाँ पे, हाँ, कहाँ लिखा जाता था? इस दौर में कुरान कागजों पर लिखा जाता, ना ही बाकायदा मुसहफ की सूरत में था, यानी ना कागज थे ना कोई किताब थी, बल्कि क्या था? पत्थर की तख्तियों, यानी जो चिकना चिकना पत्थर होता था ना, यहाँ पे मैं इसको लिख दूं, चिकना पत्थर, ठीक है, चिकना पत्थर, उसके ऊपर ये लोग क्या करते थे? लिखते थे। अब कैसे लिखते थे उसके ऊपर? उसको काट काट करके, ठीक है, चिकने पत्थर पर काट काट करके, या क्या होता था? चमड़े के टुकड़े पर लिखते थे। किस पर? चमड़ा, चमड़ा के ऊपर, है ना, चमड़ा के ऊपर, ठीक है, यानी जानवर की खाल कह लें, खाल, खाल के ऊपर, उस पर लिखा करते थे। नंबर 3, पेड़ की छाल पर, दरख्त की छाल, छाल किसको कहते हैं पता है? जी, दरख्त की पता है। किसको कहते हैं? वही जो पेड़ का जो छाल होता है, ऊपर का हिस्सा। हाँ, ऊपर का जो छिलका होता है पेड़ का, है ना, उसको यस सर। छील करके निकाल लेते थे और उसी पे लिखा करते थे, ठीक है, उस पर। और किस पर लिखते थे? नंबर 4, सॉरी, 4, चौड़ी चौड़ी जो हड्डी होती थी ना ऊंट ऊंट की, चौड़ी हड्डियों पर, तो हड्डियों पर भी, हड्डी, है ना, चौड़ी हड्डियों पर, तो इस पर भी लिखा करते थे। ये चौड़ी हड्डी ऊंट ऊंट की हो जा मिलती थी उनको, ऊंट की हड्डी मान लो, ठीक है। तो चौड़ी चौड़ी हड्डियों पर भी ये लिखा करते थे। तो कितनी चीजें हो गई? चिकना पत्थर हो गया, चमड़े का, है ना, चमड़े के ऊपर या उसको खाल कह लें, उसके ऊपर लिखा करते थे, दरख्त की छाल पे लिखा करते थे, और एक क्या हो गया? चौड़ी हड्डी पर। तो 4 चीज मिल गई आपको, बताएं। यस सर। जी, तो ये 4 जगह ऐसी थी जिस पर ये लोग लिखा कर, जी, तो इसको आप याद रखिएगा, है ना, कि ये 4 तरह की चीजें थी जिस पर ये लोग कुरान लिखा करते थे, है ना। ये चीज याद रखेंगे तभी आगे की सारी चीजें समझ में आएंगी आपको, ठीक है। चलें, देखिए, कातिबीन वही में और भी लोग थे। ऊपर 7 लोगों का नाम हमने पढ़ा था, उसके अलावा अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, अब्दुल्ला बिन सरह, जुबैर बिन अवाम, खालिद बिन सईद, है ना, उसके बाद एयान बिन सईद, खालिद बिन वलीद, मुआविया, मुगैरा बिन शोबा, अम्र बिन उल-आस, आमिर बिन फुहैरा, अब्दुल्ला बिन रवाहा, ये सब लोग भी कातिबे वही हैं, यानी इन लोगों ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन सुनकर कुरान को लिखा है। और किस पर लिखा? या तो चिकने पत्थर पे लिखा, या चमड़े पे लिखा, या छाल पे लिखा दरख्त की, या चौड़ी हड्डियों पर लिखा।
چلیں اب کیا ہوا کہ یہ لکھ کر کے عہد رسالت میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے نا، نبی جو صحابہ تھے یہ سارے لوگ جو لکھ کر کے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، سب کے پاس جمع تھا معاملہ، لکھا ہوا تھا قرآن. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ میری حدیث کو مت لکھنا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا کہ میری حدیث کو مت لکھنا. کیوں نہیں لکھنا؟ ایسا نہ ہو کہ تم نے قرآن کی آیت لکھی اور پھر میری حدیث کو بھی لکھ لیا اور دونوں کو تم مکس کر دو. تو اس ڈر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو لکھنے سے کیا کیا تھا؟ اس وقت منع کیا تھا، ٹھیک ہے، لکھنے سے منع کیا تھا. چلے دیکھیں قرآن کتنی بار جمع ہوا ہے؟ قرآن 3 بار جمع کیا گیا، ٹھیک ہے. کتنی بار جمع کیا گیا؟ 3 بار. پہلی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. دوسری بار حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. اور تیسری بار حضرت عثمان کے زمانے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے جمع کیا گیا وہ ہم نے پڑھ لیا ہے نا. الگ الگ صحابہ لکھا کرتے تھے اور کن کن چیزوں پر لکھتے تھے؟ جلدی سے بتائیں. مظہر الاسلام صاحب آپ بتائیں کن کن چیزوں پر لکھتے تھے؟ चिकना हड्डी पत्थर और चौड़ा चमड़ा चमड़ा का ऊपर और दरख्त की छाल पर और चौड़ी हड्डियों के ऊपर. چوڑی ہڈیوں کے اوپر، ہے نا. تو اس پہ لکھا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اب حضرت ابوبکر کا زمانہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، حضرت ابوبکر کا زمانہ آیا. اب اس زمانے میں کیا ہوا کہ آپ نے پہلے ایک جنگ کے بارے میں پڑھا کہ اس میں کتنے لوگ مرے؟ 70 لوگ جو حافظ تھے. وہ کون سی جنگ تھی بتائیں؟ کنویں کے نام پر تھا. کون سا جنگ تھا؟ ہاں، بیر معونہ، ہے نا، غزوہ بیر معونہ. تو وہ جنگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی تھی. دوسری جنگ ہوئی حضرت ابوبکر. جی بتاتا ہوں میں. دوسری جنگ ہوئی حضرت ابوبکر کے زمانے میں. وہ جنگ کون سی ہوئی؟ جنگ یمامہ. اور اس جنگ میں بھی بہت سارے صحابہ شہید ہوئے اور 70 صحابہ اس میں ایسے تھے جو کیا تھے؟ حافظ تھے. تو جب یہ جنگ ختم ہوئی تو حضرت ابو عمر رضی اللہ عنہ جو تھے نا، وہ آئے حضرت ابوبکر کے پاس اور یہ کہا کہ ابوبکر مجھے یہ اندیشہ ہے کہ جتنے بھی صحابہ ہیں حافظ ہیں وہ اتنی جنگیں ہوتی ہیں کہیں سارے لوگ مارے نہ جائیں اور قرآن جو ہے وہ محفوظ نہ رہ سکے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ حکم دیں کہ قرآن کو جمع کر لیا جائے، ایک جگہ اکٹھا کر لیا جائے جو الگ الگ جگہ پہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک. یہ بیر معونہ جو ہے نا، بیر معونہ ہوا تھا آپ کو 4 ہجری میں. کتنے میں؟ 4 ہجری. 4 ہجری میں ہوا تھا. بیر معونہ کب ہوا تھا؟ 4 ہجری میں. چلو. تو حضرت عمر نے کہا ابوبکر سے کہ ابوبکر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جمع کر لیجئے، حکم دیجئے، آپ خلیفہ ہیں، کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے تاکہ وہ محفوظ رہے، حفاظت میں رہے. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ عمر تم ایک ایسا کام کرنے کے لیے ہم کو کہہ رہے ہو جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، تو میں کیسے کر سکتا ہوں، ہے نا. تو پھر حضرت عمر واپس چلے گئے. پھر دوبارہ گئے، پھر ابوبکر سے یہی بات کہی کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں قرآن جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے، تو آپ ایسا کیجئے کہ جمع کر لیجئے اس کو. تو حضرت ابوبکر نے پھر یہی کہا کہ میں کیسے کر سکتا ہوں، اللہ کے رسول نے نہیں کیا تو، ہے نا. پھر حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ دھیرے دھیرے مجھے کیا ہوا؟ شرح صدر ہوا. شرح صدر کا مطلب کیا؟ کہ میرے ذہن میں یہ بات سمجھ میں آ گئی، جو عمر کہنا چاہ رہے تھے وہ میری سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے پھر کس کو بلایا؟ حضرت زید بن ثابت کو بلایا. کس کو بلایا؟ زید بن ثابت کو. اور ان سے کہا کہ زید دیکھو تم تو کاتب وحی ہو، ہے نا، تم نے قرآن لکھ رکھا ہے، تو ایسا کرو کہ تم پتا کرو کہ کن کن لوگوں کے پاس قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، تم سب کو ایک جگہ جمع کرو اور قرآن کو ترتیب دو. ٹھیک ہے. قرآن کو ایک جگہ پہ جمع کر لو، لکھ لو.
تو حضرت زید نے کہا، پھر وہی بات کہی کہ اللہ کے رسول نے کیا میں کیسے کر لوں؟ تو پھر بار بار کہتے کہتے حضرت زید بھی تیار ہو گئے، ہے نا. اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے پھر اس کام کو شروع کیا، اور جتنے بھی لوگوں کے پاس قرآن کی آیتیں الگ الگ جگہوں پہ لکھی ہوئی تھی، کسی کے پاس چھال پہ لکھا ہوا تھا، کسی کے پاس ہڈی پہ، کسی کے پاس پتھر پہ، کسی کے پاس چمڑے پر، سب کو انہوں نے جمع کروایا. اور ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ وہ جو بھی لے کے آیا کہ اے زید یہ دیکھو یہ جو ہے نا قرآن کی آیت ہے، اس کو تم لے لو، تو وہ ایسا نہیں فوراً اس کو مان جاتے، ایسا نہیں تھا. بلکہ وہ کیا کرتے تھے کہ جو حافظ اس وقت موجود تھے، وہ خود بھی حافظ تھے حضرت زید بھی، ہے نا، تو وہ اس قرآن کی آیت کو پڑھواتے تھے، اور اگر ان کے حفظ میں وہ آیت ہوتی تھی تب وہ اس کو لکھتے تھے، اور اگر حفظ میں ان کی آیت نہیں ہوتی تھی تو وہ اس کو نہیں لکھتے تھے. سمجھ گئے بات؟ جی. تو اس طرح سے حضرت زید نے حضرت ابوبکر کے زمانے میں قرآن کو جمع کیا. ٹھیک ہے، سمجھ گئے یہ؟ چلیں اب اس کو جی تھوڑا، جی اس کو دیکھیے، ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ پہلا دور ہم نے دیکھ لیا حضرت ابوبکر کا. دوسرا دور میں کیا ہوا؟ خلافت صدیقی، مطلب حضرت ابوبکر کے دور میں. کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ کے دور میں قرآن کے جمع کرنے کی ساری تفصیلات سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہیں. وہ فرماتے ہیں، کون فرماتے ہیں؟ زید بن ثابت، کہ جنگ یمامہ کے فوراً بعد سن 12 ہجری میں، جنگ یمامہ کے فوراً بعد کب؟ سن 12 ہجری میں، ہے نا، کیا ہوا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک روز پیغام بھیج کر مجھے بلوایا. ٹھیک ہے، کسی کو بھیجا کہ جاؤ زید کو بلا کے لے آؤ. میں ان کے پاس پہنچا تو وہاں سیدنا عمر بھی موجود تھے، ہے نا، حضرت ابوبکر کے پاس عمر بھی موجود تھے. ابوبکر صدیق نے مجھے فرمایا، عمر نے آ کر مجھ سے یہ بات کہی ہے کہ جنگ یمامہ میں قرآن کے 70 حفاظ شہید ہو گئے ہیں، اور اگر مختلف مقامات پر اسی طرح حفاظ قرآن شہید ہوتے رہے تو مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں قرآن کا ایک بڑا حصہ ناپید نہ ہو جائے، مطلب غائب نہ ہو جائے، ہے نا، کسی کو یاد ہی نہیں رہے گا تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ قرآن کا یہ بھی حصہ ہے، یہ بھی قرآن کی آیت ہے نا، کیسے پتہ چلے گا؟ سارے حافظ ہی مر جائیں گے تو. لہذا میری رائے یہ ہے کہ قرآن کو ایک جگہ کر دینا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ ایک جگہ کر دینا چاہیے، ہے نا. تو میں نے حضرت عمر سے کہا کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہم وہ کیسے کریں؟ جو کام نبی نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کریں؟ حضرت عمر نے جواب دیا، خدا کی قسم یہ کام کرنا ہی زیادہ بہتر ہے نا. اس کے بعد عمر مجھ سے بار بار یہی کہتے رہے، یہاں تک کہ میرا بھی شرح صدر ہو گیا. شرح صدر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ مجھے بھی، میرے سینے میں بھی یہ احساس ہو گیا کہ نہیں، جو عمر کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لہٰذا اب میری بھی وہی رائے ہے جو عمر کی ہے، یعنی میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد خلیفہ رسول حضرت ابوبکر نے مجھ سے فرمایا. یہ کون کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے فرمایا؟ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ زید بن ثابت. زید بن ثابت. زید بن ثابت کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے مجھ سے فرمایا کہ زید تم نوجوان ہو، سمجھدار بھی، میں تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں ہے، مطلب تم کوئی غلط کام نہیں کرو گے، یہ ہم کو یقین ہے، اور تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کو لکھا ہے، یعنی تم کاتب وحی بھی ہو، ہے نا. لہٰذا تم کیا کرو، قرآن کو تلاش کر کے اسے جمع کرو. یہ کس نے کہا؟ حضرت ابوبکر نے حضرت زید سے کہا. اب سیدنا زید کیا فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر یہ حضرات، مطلب حضرت ابوبکر، حضرت عمر، یہ لوگ مجھے کوئی پہاڑ دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم دیتے، یہ کہتے کہ زید یہ پہاڑ احد کا ہے، اس کو یہاں سے اٹھا کے فلانی جگہ پہ رکھ دو، اگر یہ کہتے تو یہ کرنا میرے لیے آسان ہوتا، ہے نا. لیکن انہوں نے کیا کہا کہ قرآن جمع کرو. اب یہ میرے لیے بڑا مشکل کام تھا. میں نے عرض کیا کہ آپ وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جو رسول اللہ نے نہیں کیا؟ آپ کیسے کریں گے؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا، خدا کی قسم ایسا کرنا ہی بہتر ہے. اس کے بعد خلیفہ محترم بار بار مجھے یہی کہتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ بھی اس رائے پر کھول دیا، یعنی میں بھی تیار ہو گیا کہ ہاں یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح بات ہے نا. لہٰذا میں نے قرآنی آیات کو تلاش کرنا شروع کیا.
اور کھجور کی شاخوں، شاخوں مطلب چھالوں، ہے نا، کھجور کی چھالوں، پتھر کی تختیوں اور لوگوں کے سینوں سے قرآن کو جمع کر ڈالا، ٹھیک ہے، اور جمع کر کے کیا کیا، اس کو ایک کتاب میں جمع کر دیا صحیفے کے اندر، جو سیدنا ابو بکر کے پاس ان کی وفات تک رہا۔ بعد میں یہی صحیفہ ام المؤمنین سیدہ حفصہ بنت عمر، ہم نے بتایا تھا نا آپ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی کون، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، اور یہ کس کی بیٹی تھی، حضرت عمر کی۔ تو یہ جو صحیفہ تھا حضرت ابوبکر کے پاس، وہ حضرت ابوبکر کے انتقال کے بعد کس کے پاس چلا گیا، سیدہ حفصہ کے پاس، ٹھیک ہے، انہی کے پاس رہا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہو گیا دوسرا دور۔ پہلا دور آپ نے دیکھ لیا اللہ کے رسول کے دور میں، دوسرا دور جو تھا جمع قرآن اور تدوین قرآن کا، وہ کون سا تھا، حضرت ابوبکر کا دور، اور اس میں جو ایک صحیفہ میں جمع کیا کس نے، حضرت زید بن ثابت نے، ہے نا، اور وہ صحیفہ پہلے ابوبکر کے پاس رہا، پھر ان کے انتقال کے بعد کس کے پاس چلا گیا، حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس، ٹھیک ہے، یہاں تک بالکل کلیئر ہے آپ۔ چلے اب ہم تیسرے دور میں گھسیں گے، ٹھیک ہے، اب اتنا ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، ہم تیسرے دور میں گھسیں گے، باقی اگر ڈیٹیل پڑھنا ہوگا تو آپ اس کو پڑھ لیجئے گا۔ دیکھیں یہاں پہ جیسا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کیسے فیصلہ کرتے تھے کہ یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں، تو کیسے فیصلہ کرتے تھے، چار ٹائپ سے۔ سب سے پہلے اپنی یادداشت سے کہ ان کو یاد ہے کہ نہیں وہ آیت۔ دوسرا کیا کرتے تھے کہ جو لوگ حافظ قرآن تھے ان سے پوچھتے تھے کہ یہ جو آیت یہ لکھ کر کے لایا ہے کھجور کی چھال پر، یہ بتاؤ یہ آیت تم کو یاد ہے، قرآن میں اللہ کے رسول نے تم کو یاد کروایا ہے؟ اب وہ حافظ کہتا تھا کہ ہاں یاد کروایا تو ہے، ہمیں یاد ہے، تو پھر اس کو لکھ لیتے تھے، اور اگر وہ کہتا ہے نہیں نہیں یہ تو ہم لوگوں کو یاد نہیں ہے، اب 10 حافظ ہیں، 10 کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ یاد نہیں، یہ اللہ کے رسول نے نہیں بتایا ہے، تو پھر اس چیز کو حضرت زید نہیں لکھتے تھے، سمجھا جی۔ اس کے بعد گواہ بھی تھے، یعنی گواہی دینے والے بھی، وہ یہ کہتے تھے کہ ہاں ہاں ہم نے بھی سنا تھا اللہ کے رسول نے یہ والی آیت بتائی تھی لکھنے کے لیے، ہے نا، گواہ بھی، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو الگ الگ صحابہ نے قرآن کو جمع کر کے رکھ رکھا تھا ان سب کو بھی منگا کر کے ان سے بھی ملاتے تھے کہ دیکھیں یہ والی آیت ان کے یہاں لکھی ہے کہ نہیں، ان کے یہاں لکھی ہے کہ نہیں، تو اس طرح بہت ہی اوتھینٹیکیشن کے بعد جب ان کو یقین ہو جاتا تھا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، تبھی وہ اس کو قرآن میں جمع کرتے تھے، لکھتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ چلیں اب آ جائیں تیسرے دور میں۔ تیسرا دور، اس میں کیا ہوا، خلافت عثمانی، ہے نا، حضرت اب عمر رضا کے زمانے میں قرآن میں کچھ نہیں ہوا، قرآن جیسے تھا ویسے ہی رہا، ہے نا، جو حضرت ابوبکر کے زمانے میں جمع ہوا تھا ویسے ہی رہا۔ لیکن جب حضرت عثمان کا زمانہ آیا تو اسلام عرب سے نکل کر روم اور ایران کے دور دراز علاقوں تک پہنچ گیا، یعنی حضرت عثمان کے دور میں کیا ہوا کہ اسلام صرف عربوں تک نہیں رہا، ایرانی شہر بھی فتح کیے گئے، تو ایرانی کیا تھے، عربی تو نہیں تھے، وہ کیا تھے، اجمی تھے، ہے نا، انہیں عربی نہیں آتی تھی۔ اسی طرح جو رومی تھے یعنی عیسائی تھے، ہے نا، وہ بھی نہیں جانتے تھے عربی، ٹھیک ہے، تو وہاں تک اسلام پہنچا، تو جب اسلام پہنچا تو قرآن بھی پہنچا، ہے نا، قرآن بھی پہنچا، تو نتیجہ کیا ہوا کہ وہ لوگ قرآن کو غلط پڑھنے لگے، ہے نا، کیا پڑھنے لگے، غلط پڑھنے لگے، غلط طریقے سے پڑھنے لگے، ٹھیک ہے۔ تو جو مسلمان جو اجمی تھے یعنی عرب کے رہنے والے نہیں تھے، ایران وغیرہ کے رہنے والے تھے، وہ کیا کرتے تھے، مسلمان تاجروں سے یا مجاہدین اسلام سے، جو لوگ جہاد کرنے جاتے تھے ان لوگوں سے قرآن سیکھتے، ٹھیک ہے، ان لوگوں سے قرآن سیکھتے تھے، اور پھر قرآن کو انہوں نے الگ الگ لوگوں سے سیکھا۔ پھر کیا ہوا کہ قرآن جب دور دراز علاقوں میں پہنچ گیا، یعنی عرب سے نکل کر بہت دور دور تک لوگ مسلمان ہوئے، پھر قرآن سیکھا انہوں نے، تو الگ الگ جگہ پر الگ الگ طریقے سے لوگ قرآن پڑھنے لگے، یعنی غلط طریقے سے، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ہندوستان میں بھی آپ دیکھیں گے، انڈیا میں بھی، تو آپ چلے جائیے حیدرآباد میں، تو حیدرآباد کے لوگ قاف نہیں بول پاتے ہیں نا، یہ والا قاف جو ہوتا ہے، یہ والا قاف، اس کو کیا بولتے ہیں، یہ بولتے ہیں خے۔ تو قرآن کو کیا بولتے ہیں وہ بتائیے، قرآن کو کیا بولتے ہیں، یہ بولتے ہیں قرآن، ٹھیک ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس کو کیا بولیں گے، اہدنا الصراط المستقیم،
تو آپ یہ بتائیے کہ آپ قاف کو خے بولیے گا تو میننگ چینج ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ چینج ہو جائے گی. چینج ہو جائے گا نا. تو یہی ہونے لگا کہ اب جو اجمی لوگ قرآن پڑھتے تھے تو وہ اپنے ٹائپ سے پڑھنے لگے. ٹھیک ہے، جیسے کوئی نن مسلم ہوتا ہے، ہندو ہوتا ہے، اس کو آپ یہ والا کاف پڑھنے بولیے تو یہ والا نہیں بول پائے گا، وہ یہ والا کاف بولے گا، ہے نا. آپ مستقیم بولیے تو بولے گا مستقیم. بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے؟ آپ بولیے اس کو یہ والا ہے پڑھنے الرحمن تو وہ کیا پڑھے گا؟ الرحمن، یہ والا ہے پڑھے گا. سمجھ رہے ہیں؟ آپ بولیے اس کو شین پڑھنے، آپ بولیے شدید تو وہ کیا بولے گا؟ سدید، یہ والا سین، یہ سین پڑھے گا. ٹھیک ہے. آپ نے بولا کہ شدید بولو تو وہ بولے گا سدید. تو شدید کے معنی ہوتا ہے بہت سخت، اور سدید کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت نرم. تو بالکل اپوزٹ ہو گیا نا، میننگ بالکل بدل گیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہی ہونے لگا، قرآن کو غلط طریقے سے لوگ پڑھنے لگے. تو یہ ساری خبر ملی کس کو؟ حضرت عثمان کو. یہ اس وقت خلیفہ تھے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، ایسے تو نہیں ہوگا بھائی صاحب. ٹھیک ہے. اور یہ لوگ صرف کیا غلط پڑھتے ہی نہیں تھے بلکہ لڑتے بھی تھے آپس میں. ٹھیک ہے. لڑتے کیا تھے کہ ایک بولتا تھا نہیں ہم جو پڑھ رہے ہیں وہی صحیح ہے، تم پڑھے ہو غلط ہے. دوسرا بولتا تھا ہم جو پڑھ رہے ہیں وہی صحیح ہے، تم جو پڑھے ہو غلط ہے. تو کیا ہے، ایک دوسرے کو لڑتے بھی تھے ایک دوسرے میں. تو حضرت عثمان نے کہا کہ ایسے تو نہیں چلے گا بھائی صاحب. تو ایک جگہ جمع کیا جائے قرآن کو ایک ہی قرأت پر، یعنی سارے لوگ ایک ہی طرح سے قرآن پڑھیں گے. لہٰذا انہوں نے کیا کیا؟ حکم دیا کہ جو قرآن حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہے اس کو لایا جائے. تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس کون سا قرآن تھا بتائیں؟ کون سا قرآن تھا؟ جو حسن زید بن ثابت نے لکھا تھا وہ. ہاں، جو زید بن ثابت نے جمع کیا تھا، لکھا نہیں تھا، جمع کیا تھا، ہے نا، حضرت ابوبکر کے دور میں. تو وہ والا یس تھا. تو وہ والا بھی منگوایا، اور باقی الگ الگ جگہوں پہ جو لوگوں نے الگ الگ قرآن لکھ لیا تھا، سارا قرآن انہوں نے، سارا نسخہ، مطلب لاکھوں نسخہ انہوں نے منگوایا قرآن کا، ہے نا، لاکھوں کاپی جو ہے، جہاں جہاں بھی پتا چلا کہ یہاں پہ کوئی قرآن لکھا ہوا ہے سب کو منگوا لیا، مدینہ منگوا لیا سب کو. ٹھیک ہے. حضرت عثمان نے. اور پھر کیا کیا؟ سارے قرآن کے جتنے کاپیز تھے سب کو جلا دیا. ٹھیک ہے. کیا کیا؟ سب کو جلا دیا. صرف ایک قرآن کا نسخہ باقی رکھا، اس کا نام کیا تھا؟ مصحف. یہ کوشچن میں آ سکتا ہے آپ کے. حضرت عثمان کا جو نسخہ تھا اس کا نام کیا تھا؟ مصحف کیا نام تھا؟ مصحف یا امام بھی آپ کو کہیں پہ لکھا ہوا مل جائے گا، یا امام. ٹھیک ہے نا، یا امام. سمجھ گئے یہ؟ جی، امام بھی مل جائے گا، بھی مل جائے گا. تو یہ حضرت عثمان نے جمع کیا. اور اس کا خاصیت کیا تھا؟ اس میں الگ کیا چیز تھی کہ ایک ہی طرح پڑھنے پہ انہوں نے زور دیا. ابھی جو ہم قرآن پڑھتے ہیں یہ قرآن کون سا ہے؟ مصحف امام والا، مصحف والا. ٹھیک ہے. تو یہ وہی قرأت ہے. سمجھ گئے آپ؟ ایک منٹ بس رکیے گا، کوئی گیٹ پہ آیا ہے. جی. تو یہ کیا ہو گیا؟ مصحف بن گیا، ہے نا. اسی کو یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو الگ الگ ملکوں کے مسلمان تھے یہ قرآن کو کس سے سیکھتے تھے؟ مسلمان تاجروں سے، ہے نا. اور الگ الگ قرأت یعنی غلط غلط پڑھتے تھے. پھر کیا ہوا کہ لوگوں میں جھگڑے پیدا ہونے لگے، ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے، ہے نا. تو پھر حضرت عثمان نے سب کو ملا کر کے سب کو کیا کیا؟ جلا دیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد قرآن کو ایک جگہ جمع کر دیا. چلیں. اور وہ کون سی زبان پر قرآن کو جمع کیا گیا؟ قریش کی لغت پر، ہے نا. تو قرآن کس زبان میں؟ یہ بھی یاد رکھیں آپ، لغت قریش، لغت قریش. ٹھیک ہے. لغت قریش، یہ یاد رکھیے گا. چلیں جناب، دیکھیں یہاں پہ دیکھیں پورا واقعہ لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ دیکھیں. ہاں، سیدنا حذیفہ کون تھے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ.
یہ سیدنا عثمان کے پاس تشریف لائے، ٹھیک ہے، اور ان سے کیا کہا کہ عراقیوں کے یہاں قرآن کے پڑھنے میں بہت زیادہ کیا اختلاف ہے، جھگڑا ہے آپس میں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ۔ تو حضرت عثمان سے حضرت حذیفہ نے کیا کہا کہ اے امیر المومنین، اس امت کا علاج کیجئے، ہے نا، اس امت کا کیا کیجئے، علاج کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی اپنی مقدس کتاب میں ویسا ہی اختلاف پیدا کر دیں جیسے یہود و نصارہ کے یہاں ہو چکا ہے۔ تو یہود و نصارہ کا کیا ہے، توریت انجیل ہے، تو ان لوگوں نے کیا کر رکھا ہے، ان کے یہاں 70 طرح کی انجیل ہے، 70 طرح کی تورات ہے، سب میں الگ الگ باتیں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہی ڈر تھا، انہوں نے کیا کہا حضرت حذیفہ عثمان سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ 70 طرح کا قرآن بن جائے اور ہر ایک میں الگ الگ بات لکھی اور سب آپس میں جھگڑا کریں، تو اس سے اچھا ہے کہ آپ ایک جگہ جمع کر دیجئے ایک ہی زبان پر اس کو، ٹھیک ہے، ایک ہی طرح کا قرآن ہر جگہ پڑھا جائے گا۔ تو پھر حضرت عثمان نے کیا کیا، سیدہ حفصہ جو تھی ان سے کیا کیا، مصحف منگوایا، ان کا جو قرآن تھا ان کے پاس اس کو منگوایا، پھر اس کی کاپیز تیار کر لی، کیا کر لی، الگ الگ کاپی بنا لی اس کی، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ کے پاس بھیج دیا۔ امیر المؤمنین نے کیا کیا، زید بن ثابت، وہی زید بن ثابت ہے نا، کون سے زید بن ثابت جو ابو بکر کے زمانے میں تھے، ان کو بلایا، عبداللہ بن زبیر کو بلایا، سعید بن ابی العاص، عبد الرحمن بن حارث۔ تو یہ 4 لوگوں کا نام آپ یاد رکھیے، میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں۔ حضرت عثمان کے زمانے میں کون کون لوگ تھے، زید بن ثابت نمبر 1، نمبر 2 کون تھے، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن زبیر، ہے نا، اس کے بعد نمبر 3 کون تھے، سعید بن ابی العاص، سعید بن، یہ کوشچن میں آپ کے آ سکتا ہے، سعید بن ابی العاص۔ چوتھے کون تھے، نمبر 4، نمبر 4 کون تھے جی، عبد الرحمن بن حارث، عبد الرحمن بن حارث، ٹھیک ہے، یہ 4 لوگ تھے، ہے نا، نمبر 1 زید بن سے۔ ان 4 لوگوں کو حضرت عثمان نے بلایا، ٹھیک ہے، ہاں، ان کو بلا کر کے کیا کہا کہ تم قرآن کو لکھو، ٹھیک ہے، یعنی جو ایک کاپی تھی نا حضرت حفصہ والی، کہا کہ اسی کو جو ہے الگ الگ کاپی بناؤ اس کی، ہے نا، چلے، اور کس زبان میں لکھو، قریشی زبان میں، ہے نا، قرآن کو قریشی زبان میں لکھنا، کیوں لکھنا اس لیے کہ قرآن انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے، لہذا انہوں نے ایسا ہی کیا، ہے نا۔ اور پھر کیا ہوا، جب کاپی بن گئی بہت ساری، تو جو اصل نسخہ تھا، اصل نسخہ کون سا تھا، جو حضرت حفصہ کے پاس تھا، اس نسخے کو پھر ان کو حضرت حفصہ کو واپس لوٹا دیا، ٹھیک ہے، کس کو لوٹا دیا، حضرت حفصہ کو، جو ان سے منگوایا تھا، ہے نا، حضرت عثمان نے ان کو واپس لوٹا دیا وہ نسخہ۔ اور یہ جو کاپی تیار ہوئی، اس کو ہر صوبہ کے اندر، صوبہ کس کو کہتے ہیں، ہر اسٹیٹ کے اندر، جتنے بھی اسٹیٹ تھے ان کے، ہر اسٹیٹ کے اندر ایک ایک کاپی اس کی بھیجوا دی انہوں نے قرآن کی، ہے نا۔ اور یہ بھی حکم جاری کیا، ہے نا، یہ حکم کر دیا، آرڈر دے دیا کہ اب اس صحیفے کے علاوہ جتنے بھی نسخے ہیں قرآن کے، وہ سب جلا دیے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر جتنے بھی نسخے تھے، اس نسخے کے علاوہ جو حضرت عثمان نے تیار کروایا تھا جو کاپی، اور ہر جگہ ایک ایک کاپی بھیجوا دی، اور کہا کیا کہ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگوں کے پاس ہیں رکھے ہوئے، سب کو جلا دو، اب یہی کاپی پڑھی جائے گی ہر جگہ، ٹھیک ہے، اسی کو اور بانٹو اور لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو ہم لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں، یہ وہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو لکھوایا تھا وہی ہے، چلے۔ اور اس کا نام کیا لکھا تھا، جلدی سے بتائیے، نام کیا رکھا تھا اس مصحف کا حضرت عثمان نے، لغت مصحف مصحف امام یا مصحف یا مصحف الامام، ٹھیک ہے جی، چلیں۔ اور لغت کون سی رکھی، لغت قریش، قریشی، لغت اس کے علاوہ جتنی بھی لغت تھی سب کو انہوں نے نگلیکٹ کر دیا، کہا کہ اب کچھ نہیں، اب یہی رہے گا اور یہی چلے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے قرآن کیا ہوا، جمع ہو گیا، یہ ہو گیا حضرت عثمان کا دور ختم۔ اب ہم جدید دور میں آئیں گے، تو اب کیا ہے، ریکارڈنگ بھی ملتی ہے، یعنی آواز میں، ہے نا، الگ الگ قرات، آپ سدیس، امام سدیس کا سننا چاہیے، موبائل آن کیجئے اور بہترین الحمدللہ رب العالمین پڑھ سننا شروع کر دیجئے، اس کے بعد چھپنا بھی شروع ہو گیا قرآن، تو یہ ساری چیزیں ہوئی، ہے نا۔ اور پھر اس میں کیا کیا، ہاں وہ ساری چیزیں، اب اتنا ڈیٹیل میں ہمیں جانے کی ضرورت
نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلیں اب جو ہمیں تھوڑا سا اور پڑھنا ہے, یہ تو ہو گیا کہ قرآن جمع ہو گیا. اب آپ نے دیکھا کہ قرآن میں نقطہ بھی ہے, قرآن میں کیا ہے, حرکت بھی ہے, زبر زیر پیش. تو یہ ساری چیزیں حضرت عثمان کے دور میں نہیں تھیں. حضرت عثمان نے جو قرآن جمع کیا تھا اس میں نہ نقطہ تھا, نہ زبر زیر پیش تھا, کچھ نہیں تھا. سمجھ گئے, کچھ نہیں تھا. Yes, sir. اب یہ کہاں سے آیا, ٹھیک ہے, یہ کہاں سے آیا اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں, ہے نا. ہو سکتا ہے یہ آپ کے کوشچن میں نہ آئے, لیکن جب ہم پڑھ رہے ہیں تو تھوڑا سا اس کو بھی پڑھ لیں. جی, جو ہو سکتا ہے آ جائے, آ بھی سکتا ہے, کوئی وہ نہیں ہے. چلے دیکھیں, آپ نے دیکھا کہ قرآن کی الگ الگ آیتیں ہوتی ہیں. تو آیت کیسے بنی, ہے نا, آیت کیسے بنی. آیت کا لفظی معنی کیا ہے, علامت, ہے نا, علامت, معجزہ, اس کو آیت کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آیت کیسے بنی, جہاں پہ کسی بھی کوئی بات شروع ہوئی اور وہ بات جہاں پہ ختم ہوئی وہیں پہ ایک آیت بنا دی گئی. تو قرآن کریم میں کل کتنی آیتیں ہیں بتائیں. 6,666. 6,666 آیتیں ہیں, بالکل, ہے نا, 666. Yes, sir. اور کہیں پہ 6,200 بھی لکھا ہوا, لیکن وہی ہے کہ 6,666 آیتیں. تو یہ آیت بنا دی گئی. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے رکوع دیکھا ہوگا. تو رکوع جو ہے وہ صحابہ کے دور میں نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو رکوع کس نے بنایا, حجاج بن یوسف نے. کس نے بنایا, حجاج بن یوسف نے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا عین لکھا ہوتا ہے, عین, رکوع کی علامت, تو یہ کہاں سے Yes, sir. اسٹارٹ ہوا, حجاج بن یوسف سے. حجاج بن یوسف, Yes. ہے نا, حجاج بن یوسف. نقطہ جو ہے قرآن میں وہ کس نے اسٹارٹ کیا, حجاج بن یوسف نے. ٹھیک ہے, نقطہ آپ نے Yes, دیکھا, sir. نقطہ حجاج بن یوسف نے. ٹھیک ہے, تو حجاج بن یوسف نے یہ ساری چیزیں کی ہیں, رکوع وغیرہ اسی نے دیا ہے. اور یہ رب بھی بتا سب حضرت سب یوسف نے سب لایا نا. چلے, دیکھیں اب قرآن جو ہے وہ سپارے بھی آپ نے دیکھا 1 2 3 4 5 6 30 سپارے ہیں نا, 30 سپارے ہیں. جی, تو یہ سپارہ, یہ پارا کہاں سے آیا. آپ نے کہا یہ پہلا پارا, یہ دوسرا, یہ تیسرا, چوتھا, پانچواں. تو یہ پارا بھی نہیں تھا اس ٹائم پہ. ٹھیک ہے, پارا میں بٹا ہوا نہیں تھا قرآن, بلکہ یہ کہاں سے آیا, یہ دیکھیں. یہ تقسیم اس لیے کی گئی کہ قرآن کو ایک مہینہ میں پورا کیا جا سکے. یہ 30 پارے میں کیوں ڈیوائیڈ کیا گیا, تاکہ آپ ایک مہینہ میں کم سے کم ایک بار قرآن کو مکمل کریں. جیسے حضرت عبداللہ بن عمر صحابی تھے, حضرت عمر کے بیٹے تھے. وہ کیا کہا کرتے تھے کہ قرآن کو ایک مہینہ میں ختم کیا کرو. ٹھیک ہے, اور پھر کیا کہا کہ اگر اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہو تو ایک ہفتے میں قرآن ختم کیا کرو, اور یہ بھی کہا کہ اس سے کم میں مت کرو. تو آپ نے بہت جگہ دیکھا ایک رات میں قرآن پڑھ لیتے ہیں تراویح میں, تو یہ قرآن کی بے حرمتی, بے ادبی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ سب لوگ جو ہے نا گناہ کرتے ہیں جو ایک رات میں قرآن کو پڑھتے ہیں تراویح میں. Yes, sir. ثواب کے بجائے گناہ کماتے ہیں وہ. اسی طرح تراویح میں آپ نے دیکھا جلدی جلدی پڑھتے رہو, ریل حافظ جی بنے رہو. حافظ ریل ہیں, 2 گھنٹہ میں 10 پارہ پڑھ دیتے ہیں. تو 2 گھنٹہ میں 10 پارہ جو پڑھے گا وہ کیسے قرآن پڑھے گا, وہ سب کو پتہ ہے. تو وہ بجائے ثواب ہونے کے گناہ ملتا ہے اس سے, ہے نا. Yes, sir. تو قرآن کو ویسے بالکل. نہیں پڑھنا چاہیے. حافظ ریل بنے ہوئے ہیں. چلیے, تو یہ پارہ اس لیے تاکہ آپ 30 دن میں اس کو پڑھ سکیں. باقی جو ہے پارا کیا پارہ 30 پارے میں ڈیوائڈ کیا گیا تاکہ آپ 30 دن میں کم سے کم ایک بار ایک مہینے میں قرآن کو مکمل پڑھ سکیں. ٹھیک ہے, کس نے کیا ہے؟ یہ بعد میں کسی نام نہیں ملتا ہے اس کا, ہے نا. نام ملتا تو لکھ دیا جاتا, لیکن کوئی نام نہیں ملتا, لیکن بعد میں ہوا یہ. ٹھیک ہے, چلیں اب دیکھیں کچھ سورتوں کے نام رکھے گئے ہیں, ہے نا, نام الگ الگ نام ہیں, وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. جیسے دیکھیں یہاں پہ کیا ہے, سورۃ المائدہ ہے قرآن میں. کس پارے میں ہے, 6 پارے میں, ہے نا, سورۃ المائدہ. ٹھیک ہے, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام, وہاں سے اسٹارٹ.
تو اس کا عقود بھی نام ہے، منقذہ بھی نام ہے نا. تو یہ نام یاد رکھنا آپ کا ضروری نہیں، آپ جو نام یاد رکھیں وہ یہ رکھیں. سورہ بقرہ اور آل عمران کو کیا کہا جاتا ہے؟ سورۃ الزہراوین. کیا کہا جاتا ہے؟ سورۃ الزہراوین. تو یہ کوشچن کئی بار آتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ یاد رکھیے گا. زہراوین کسے کہا جاتا ہے؟ سورہ بقرہ اور آل عمران کو. اسی طرح سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو کیا کہا جاتا ہے؟ المعوذتین. کیا کہا جاتا ہے؟ المعوذتین. ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد جو بھی سورہ جو حامیم سے، قرآن میں تقریباً 5 سورہ ہے نا جن کا ابتدا کہاں سے ہوا؟ حامیم سے. حامیم، عین، سین، قاف. پھر کیا؟ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. تو اس طرح 5 سورتیں ہیں جن کا ابتدا حامیم سے ہوا ہے، تو ان کو حوامیم کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ حوامیم، ہے نا، حوامیم کہا جاتا ہے. اسی طرح سورہ بقرہ کے بہت سارے نام ہیں، 25 نام ہیں سورہ بقرہ کے، ہے نا. یہ سورہ فاتحہ کے، سورۃ الشفا بھی ہے اور بہت سارے اس کے نام ہیں. چلیں، تو یہ موٹی موٹی چیزیں تھیں جو ہم نے پڑھنی کس کے بارے میں، کہ قرآن کی ابتدا کیسے ہوئی، قرآن لکھا کیسے گیا، تدوین کب ہوئی، ہے نا، کیسے کیسے اس کا کون کون سا پیریڈ ہے. تو مینلی 3 پیریڈ ہے. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے ہوا، پھر اس کے بعد ابوبکر کے زمانے میں کیا ہوا، پھر حضرت عثمان کے زمانے میں کیا ہوا. یہ 3 پیریڈ ہے مینلی، یہ آپ یاد رکھیں. اور نام یاد رکھیں کہ حضرت عثمان کے زمانے میں کون کون لوگ شامل تھے کمیٹی میں. 4 لوگ تھے. کون کون تھے؟ زید بن ثابت تھے، ہے نا. اس کے بعد کون تھے دوسرے؟ بتائیں. سعید بن العاص تھے، عبداللہ بن جبیر اور عبداللہ عبد بن الرحمن زبیر بن تھے، حارث. عبدالرحمن بن. تو یہ نام یاد رکھیے گا نا، یہ نام پوچھ لیتے ہیں کوشچن میں، تو یہ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے جی. Yes. چلو، تو یہ نوٹس میں آپ کو ابھی مطلب شیئر بھی کر دوں گا، ہے نا، اور باقی Yes. ہم نے یہ پڑھ لیا. چلے، تو یہ ہو گیا جمع قرآن اور تدوین. اب دیکھیں جو ہماری پہلی سورہ ہے وہ کون سی ہے؟ سورۃ الاعراف. ٹھیک ہے، کیا نام ہے اس کا؟ سورۃ الاعراف. اعراف کسے کہتے ہیں کوئی بتائیں؟ جو جہنم اور جنت کے درمیان جو جگہ ہے اس کو کہتے ہیں عرب. بہت اچھا، بہت اچھا، ماشاء اللہ. دیکھیں اعراف جو ہے نا، اعراف نا، یہ بنا ہے کس سے؟ عرف سے، ہے نا. ایک جگہ ہے نا، وہ کہاں ہے؟ جنت اور جہنم کے درمیان. یہ ہے، ایک منٹ، یہ ہے جنت اور یہ ہے جہنم، ہے نا. اور اس کے بیچ میں یہ ہے اعراف. اصحاب الاعراف کون لوگ ہیں؟ کہ جن کے لیے ابھی نہ جنت کا فیصلہ ہوا نہ جہنم کا فیصلہ ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ بیچ میں اٹکے ہوئے ہیں، ان کا حساب چل رہا ہے نا. تو یہ اصحاب الاعراف ہیں. اگر نیکی ان کی بڑھی ہوئی ملی تو یہ جنت میں ڈال دیے جائیں گے، اور اگر ان کے گناہ بڑھے ہوئے ملے تو ان کو کہاں ڈال دیا جائے گا؟ جہنم میں. اللہ جی. تو یہ اصحاب. اذان ہونے لگی کیا؟ جی، میوٹ کر دیں، میوٹ کر دیں ازدانی صاحب. یزدانی صاحب میوٹ کر لیں، میوٹ لیں. جی شکریہ. تو یہ سورۃ الاعراف ہے نا. اور اعراف اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ اس سورہ میں ایک آیت آئی ہے، نادا اصحاب الاعراف، جو حافظ ہیں انہیں پتا ہوگا، نادا اصحاب الاعراف. تو اعراف کا لفظ اس سورہ میں یوز ہوا ہے، تو اسی وجہ سے اس کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ اعراف نام رکھ دیا گیا. ٹھیک ہے چلو. یہ ابتدا اس کے اندر کل کتنی آیتیں ہیں، ہے نا؟ اس کے اندر تقریباً 205 یا 204 آیتیں، 206 لگتا ہے 206 آیتیں. ہاں 206 آیتیں، 206 آیتیں ہیں بالکل ٹھیک ہے. 206 آیتیں اس کے اندر. چلیں، سب سے پہلے کیا ہے؟ الف لام میم صاد، الف لام میم صاد، الف لام میم، الف لام میم را ح میم. اس طرح کے جو آتے ہیں حروف، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ حروف مقطعات کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے حروف مقطعات؟ کیوں کہا جاتا ہے حروف مقطعات؟ کیونکہ مقطع کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کاٹنا، ہے نا. ان حروف کو کاٹ کاٹ کے پڑھا جاتا ہے، الگ الگ کر کے، ہے نا، الگ الگ کر کے، اسی لیے اسے حروف مقطعات کہتے ہیں.
حروف مقطعات کا معنی کیا ہوتا ہے وہ صرف اللہ کو پتا ہے. اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہوتا ہے، ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، کیا معنی ہوتا ہے. چلیں اب سب سے پہلی آیت ہے کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کتاب انزل الیک، ایسی کتاب ہے جو آپ کی طرف بھیجی گئی ہے نا. آپ کی طرف سے کون مراد ہے؟ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کس سے خطاب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. کتاب انزل فلا یکن فی صدرک حرج منہ، حرجن کا مطلب کیا ہے؟ ضیقن. حرجن معنی ہو ضیقن. تو آپ اپنے دل میں، اپنے سینے میں اس کی وجہ سے ہے نا، اس قرآن کی وجہ سے کوئی تنگی پیدا مت کیجئے، آپ کے دل میں کوئی تنگی پیدا نہ ہو، ہے نا. لتنذر بہ، اور یہ کیوں ہم نے نازل کی ہے؟ تاکہ آپ اس کے ذریعہ لوگوں کو ڈرائیں. ٹھیک ہے، لوگوں کو ڈرائیں اللہ سے، اللہ کی یاد دلائیں ان کو. وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ آیت کیا ہے؟ مؤمنین کے لیے نصیحت ہے. ٹھیک ہے، ذکرہ معنی کیا ہے؟ تذکیرہ. حرجن معنی ہو ضیقن. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ ورڈز آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے. یہ ورڈز جو ہے نا، حرجن، حرجن اس کا معنی کیا ہے؟ ضیقن. ٹھیک ہے، یہ اس طرح آپ کو یاد رکھنا پڑے گا. اسی طرح دوسرا ورڈ ہم نے کیا پڑھا؟ ذکرہ. یہ آپ سے پوچھ لیں گے ایگزام میں. ذکرہ اس کا معنی کیا ہے؟ تذکیرتن. ٹھیک ہے نا، تذکیرتن. تو اس طرح آپ کو یاد رکھنا پڑے گا. حرجن معنی ہو ضیقن، ذکرہ معنی ہو تذکیرتن. انزل الیکا میں جو کہ ہے یہ کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ یہ کہ کی ضمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے. ٹھیک ہے، کیسے مراد کیا ہے؟ انزل الیکا معنی ہو انزل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین. دوسری آیت ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قل لہم اتبعوا ما انزل الیکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ تم لوگ یعنی اے عوام، اے مومنین، تم کیا کرو؟ اپنے رب کی اس کتاب کی اتباع کرو. اتباع کرو، اتبعوا معنی ہو اتباع کرو، ہے نا، جو رب نے تمہارے اوپر نازل کی ہے. ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے اتاری گئی ہے. کون سی کتاب اتاری گئی ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ القرآن، قرآن شریف. قرآن. ٹھیک ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، اور اس کو چھوڑ کر، من دونہی کا معنی کیا؟ اس کو چھوڑ کر، یعنی اس کس کو قرآن چھوڑ کو کر؟ چھوڑ کر، اس قرآن، قرآن کو چھوڑ کر. ہاں اس قرآن کو چھوڑ کر. ٹھیک ہے، کسی اور کو کی اتباع مت کرو. لا تتبعوا من دونی اولیاء، کسی اور دوست کی ہے نا اتباع مت کرو گناہوں میں. اب کوئی دوست ہے تمہارا کہ چلو یار چلتے ہیں تھوڑا دو چار مار کے آتے ہیں، ہے نا، دو چار پیگ مار کے آتے ہیں شراب کا، تو آپ چلے جائیں گے اس کے ساتھ؟ نہیں. لا تتبعوا من دونہ اولیاء، یہ مت کرو. ٹھیک ہے، گناہوں میں اتباع مت کرو دوستوں کی. قلیلا ما تذکرون، لیکن بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو یاد رکھتے ہیں، ہے نا. قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ یاد رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ، اب اللہ تعالیٰ کیا ہے آگے فرما رہے ہیں، یعنی کہ ان لوگوں کو ڈرا رہے ہیں. کن لوگوں کو؟ جو اللہ کی گناہوں، اللہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی، ان کو ڈرا رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ، بہت سی ایسی بستیاں ہیں، بہت سے ایسے گاؤں ہیں، اہلکناہا، جنہیں ہم نے کیا کیا؟ ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، مٹا دیا. کیسے مٹایا؟ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا، ہمارا عذاب. بأسن کے معنی کیا ہے یہاں پہ؟ عذاب. ٹھیک ہے، یہاں پہ لکھا ہوا بأسنا معنی ہو عذابنا، ہمارا عذاب ان کے پاس آیا. کب آیا؟ بیاتن، رات کے وقت. بیاتن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ لیلن. ٹھیک ہے نا، ہاں رات کے وقت ان کے پاس ہمارا عذاب آیا. یا اس وقت آیا ہم قائلون، جب وہ لوگ سوئے ہوئے تھے، قیلولہ کر رہے تھے. قیلولہ کس کو کہتے ہیں؟ دن کے کھانے کے بعد جو انسان سوتا ہے، آرام کرتا ہے، اس کو قیلولہ کہتے ہیں نا. جی، جب وہ لوگ یعنی کیا رات کریں؟ اور دن.
ہاں رات یا دن میں کسی وقت بھی وہ سوئے ہوئے تھے یعنی غافل تھے، ہے نا، ان کے غفلت کی حالت میں ہم نے ان پر عذاب کو مسلط کر دیا اور وہ عذاب میں گرفتار ہو گئے اور ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں دو آتا ہے، ایک آتا ہے قال یقول، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بولنا. بولنا. اور ایک ہوتا ہے قال یقیلو، ہے نا، قال یقیلو، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قیلولہ کرنا، ہے نا. قیلولہ کرنا. تو قائلن دونوں کا اس میں فاعل قائلن بھی آتا ہے. قال یقولو کا اس میں فاعل کیا آئے گا؟ قائلن. قائل. قال یقیلو کا اس میں فاعل قائلن. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو قائلن ہے یہ یقیلو سے بنا ہے، یہ قائلن قولن سے بنا ہے، یقولو سے. ٹھیک ہے. تو ایک کے معنی ہوتا ہے بولنے والا اور دوسرے کے معنی ہوتا ہے کیا کرنے والا؟ قیلولہ کرنے. اب یہاں پہ جس کو نہیں پتا ہوگا وہ کیا کرے گا؟ او ہم قائلون، یا وہ لوگ جو بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے، یہی تو کرے گا وہ ترجمہ. لیکن یہ Yes. قال یقیلو سے قائلن بنا ہے. ٹھیک ہے، اس کا معنی ہوتا ہے قیلولہ کرنا. چلے بہت اچھا. فما کان دعواہم، دعواہم کیا مطلب کیا ہے؟ قول. دعوی مانے قول. ٹھیک ہے. قول. اذ جاءہم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین. فما کان، تو جب ان پر عذاب آیا اس وقت جو ہے، اس وقت ان کی آواز کیا تھی، ان کی بات کیا تھی، ہے نا، ان کی بات کیا تھی؟ وہ کیا کہنے لگے؟ وہ یہ کہنے لگے کیا؟ انا كنا ظالمین، کہ ہم تو ظالم لوگ تھے. یعنی ان کو احساس ہو گیا کہ وہ ظلم کر رہے تھے. ٹھیک ہے. جب ان کے اوپر عذاب آیا تب ان کو اس بات کا احساس ہوا اور وہ لوگ بولنے لگے. کیا بولنے لگے؟ انا كنا ظالمین، ہے نا. فلنسألن الذین ارسل الیہم ولنسألن المرسلین. ٹھیک ہے. کیا معنی ہوا؟ فلنسألن الذین ارسل الیہم، تو ہم ضرور بالضرور پوچھیں گے. لنسألن کا معنی کیا ہے؟ ہم ضرور بالضرور پوچھیں گے. الذین ارسل الیہم، جن کی طرف بھیجا گیا، رسولوں کو بھیجا گیا، ہے نا. یعنی کس سے پوچھیں گے؟ ان امتوں سے پوچھیں گے، اس قوم سے پوچھیں گے جس کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا ہے. کیا پوچھیں گے؟ کہ کیا ہمارا پیغام تم تک پہنچا تھا یا نہیں پہنچا تھا. ٹھیک ہے، یہ ہم ان امتوں سے پوچھیں گے. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور اسی طرح ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے. کیا پوچھیں گے؟ کیا تم نے ہمارا پیغام پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا. ٹھیک ہے. تو قوم سے بھی پوچھیں گے. پہلا والا جو ہے یہ کیا مراد ہے؟ یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ قوم سے پوچھیں گے، امت سے پوچھیں گے، ہے نا، امم سے پوچھیں گے. اور دوسرا جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ کہ رسول سے پوچھیں گے، دونوں سے پوچھیں گے، ہے نا. امت سے پوچھیں گے تم تک میرا پیغام پہنچا تھا، وہ بولیں گے جی پہنچا تھا. رسول سے پوچھیں گے تم نے میرا پیغام پہنچایا تھا، وہ کہیں گے جی پہنچایا تھا. تو جب میرا پیغام پہنچ گیا تھا تم تک، پھر تم نے میری فرما برداری کیوں نہیں کی؟ پھر تم نے میری پیغام کو کیوں نہیں قبول کیا؟ اب عذاب کا مزہ چکھو. ٹھیک ہے. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہے نا. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، تو ہم ضرور بالضرور ان کے سامنے، یعنی کن کے سامنے؟ ان امتوں کے سامنے، اپنے علم کا، ہے نا، مطلب جو ان لوگوں نے کیا ہے اس چیز کو ہم کیا کریں گے؟ بیان کریں گے. ہم امت کے سامنے اگر کوئی انکار کرے گا کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم نے تو جھوٹ بولا ہی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا ریکارڈ پیش کریں گے، ہے نا، کیونکہ سب کچھ اللہ کے پاس محفوظ ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بتلائیں گے. کیا بتلائیں گے؟ بما فعلوہ، جو ان لوگوں نے کیا ہے. ٹھیک ہے. وما کننا غائبین، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کہ ہم غائبین میں سے نہیں تھے. ٹھیک ہے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ ہم نے کیا کیا؟ رسولوں کو نہیں بھیجا، یا جو بھی امتیں، قوم یعنی رسول کی امتیں جو کچھ بھی کر رہے تھے اس سے ہم غافل نہیں تھے، بلکہ ہم کیا تھے؟ حاضر تھے ہر جگہ. وما کننا غائبین، ہے نا، ہم سب کچھ جاننے والے تھے. چلیں پھر کیا ہوگا؟ والوزن یومئذ الحق، پھر کیا ہوگا اس دن، ہے نا، اس دن کیا ہوگا؟ وزن ہوگا، تولا جائے گا ہر چیز کو. ٹھیک ہے. فمن ثقلت موازینہ، تو جس کا ترازو بھاری ہوگا، فاولئک هم المفلحون، وہ لوگ کیا پا جائیں گے؟ فلاح پا جائیں گے. فلاح پا جائیں گے مطلب مفلحون مانا فائزون، مطلب کامیاب ہو جائیں گے. یعنی جن کا موازین، کون سا پلڑا بھاری ہوگا؟ حسنات کا، ہے نا، یعنی جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ کیا ہوں گے؟ فلاح پا جائیں، کامیاب ہو جائیں. یہ کس دن کی بات ہو رہی ہے بتائیں؟ قیامت کے دن. قیامت کے دن. ہے نا. تو الحق سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ القیامہ. یہ بھی کوشچن آپ کو دے دیں گے کہ والوزن یومئذ الحق میں حق سے مراد کیا ہے؟
قیامت، اسلام، حق بات کیا ہے؟ تو آپ حق بات لکھ کے چلے آئے تو یہ غلط ہو جائے گا. حق سے مراد کیا ہے؟ قیامت. ٹھیک ہے. ثقلت موازین، یہاں پہ موازین سے مراد کیا ہے؟ الحسنات یعنی نیکیاں، ہے نا. تو یہ یاد رکھنا ہے الحسنات. چلیں. ومن خفت موازین، اسی طرح جس کی نیکیاں کیا ہو جائیں گی؟ ہلکی ہو جائیں گی، ہے نا. پہلے میں کیا تھا؟ ثقلت موازین، جس کی نیکیاں بھاری ہو جائیں گی تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس کی نیکیاں کیا ہوں گی؟ ہلکی ہو جائیں گی. فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، کسی اور کو نہیں نقصان پہنچایا. اللہ کا کچھ بگاڑ تھوڑی دیا انہوں نے، ہے نا. انہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا. کیسے نقصان پہنچایا؟ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، کیسے نقصان پہنچایا؟ ہماری آیتوں کا انکار کر کے نقصان پہنچایا. جو ہم نے نشانیاں پیش کی، جو ہم نے اپنی آیتیں ان کے سامنے ظاہر کی، ان کا کیا کیا انہوں نے؟ یظلمون سے مراد کیا ہے؟ یجحدون. آپ یظلمون سے مراد ظلم مت کیجیے گا یہاں پہ، ورنہ معنی ہی نہیں سیٹ ہوگا. یظلمون سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ یجحدون، انکار کرنا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہوا؟ جس کی نیکیاں ہلکی پڑ جائیں گی تو کیا ہوگا؟ برائیاں بھاری ہو جائیں گی. تو جس کے گناہ اور برائی بھاری ہو گئی، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تو وہ لوگ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والے ہیں. کیسے نقصان پہنچانے والے ہیں؟ بِتَصْيِيرِهَا إِلَى النَّارِ، کہ ان سب لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا. تو جس کا انجام جہنم ہوگا وہ تو نقصان ہی نقصان ہے. اور کیوں یہ نقصان ان کو پہنچا؟ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، کیونکہ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، اس کا انکار کرتے تھے، مانتے ہی نہیں تھے. وہ کہتے تھے نہیں نہیں ایسا کیسے، جنت تو ہے ہی نہیں، جہنم ہے ہی نہیں، ہے نا. مانتے ہی نہیں تھے باتوں کو. اب وہ کیا ہوگا؟ ان کا ٹھکانہ جہنم بنے گا. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہیں زمین کے اندر کیا کیا؟ بسایا، ہے نا. تم کو کیا کیا؟ مضبوط بنایا زمین میں. ٹھیک ہے. اتنا مضبوط بنایا کہ تم پہاڑوں کو بھی توڑ دیتے ہو، تم جو ہے بڑے بڑے سمندروں کو پار کر لیتے ہو، ہے نا. تم کیا کرتے ہو؟ شیر کو بھی تم ہرا دیتے ہو، اس کو ختم کر دیتے ہو، مار دیتے ہو. تو ہم نے تم کو اتنا مضبوط بنایا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور پھر ہم نے تمہارے لیے کیا کیا؟ معائش. معائش کا معنی کیا ہے؟ متاع العیش، یعنی زندگی گزارنے کے لیے جو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے اس میں بنائی. اس میں سے مراد کون ہے؟ فیہا میں ہا کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ بتائیں. الارض کی طرف. کس کی طرف؟ الارض. الارض کی طرف. ہاں، زمین کی طرف. یعنی ہم نے جعلنا، ہم نے بنایا. کس کے لیے بنایا؟ لکم، تمہارے لیے. کہاں بنایا؟ فیہا، زمین میں. کیا بنایا؟ معائش، ہے نا، زندگی گزارنے کا سامان بنایا. ٹھیک ہے. معائش میں ہر چیز آ جائے گی، پیسہ، کھانا، گھر، ہے نا، ہر چیز اس کے اندر آ جاتی ہے. معیشتن کی جمع ہے معائش، ہے نا. یہاں پہ لکھا ہوا اسباباً تعیشون بہا، یعنی وہ ساری چیزیں جس کے ذریعہ تم اپنی زندگی گزارتے ہو، وہ ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے بنائی، زمین میں بنائی، ہے نا. لیکن قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں جو اس پر شکر ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو شکر ادا کرنے والے لوگ کیا ہیں؟ بہت کم ہیں، حالانکہ ہم نے سب کچھ تمہیں دیا، ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی نعمتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو یہیں تک آج رہنے دیتے ہیں نا، اور کل انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. آگے ہم اس کو جی. تو اس میں دیکھیں، اس میں ہم نے جو آپ کو پڑھایا، تو جو عربی کے الفاظ اس میں دیے ہوئے ہیں، جیسے یہاں پہ کیا ہے؟ مکناکم میں کم سے مراد کیا ہے؟ یا بنی آدم. یا یہاں پہ بنی ہاں. اب یہاں پہ عائش ہے، معائش. معائش سے مطلب کیا ہے؟ اسباباً تعیشون بہا، اور یہ کس کی جمع ہے؟ معیشت کی. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں، ہے نا. تو جو عربی کے الفاظ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں اس کو بھی آپ یاد رکھیے گا، اور ان سارے الفاظ کو انگلش میں کیا کہتے ہیں وہ بھی ہم نوٹس میں آپ کو دیں گے. ٹھیک ہے نا. تو جب ہم نوٹس کریں گے تو اس میں انگلش الفاظ بھی یہاں پہ لکھے ہوئے ہوں گے. تو انشاءاللہ جتنا ہم نے آج تو نہیں، کل ہم وہ انگلش والے نوٹ سے ہی آپ کو پڑھائیں گے. ٹھیک ہے. اس میں انگلش کے الفاظ بھی نیچے ہم ابھی ٹائپ کر رہے تھے، اس کو کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، اس لیے ہم نے اس کو آپ کو نہیں دیا، ہے نا.
تو وہ کل انشاءاللہ اس کو ہم آپ کو اسی سے پڑھائیں گے اور وہ شیئر کر دیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. چلیں. تو سمجھ میں آئی چیزیں یا نہیں؟ جی سمجھ آیا. ہاں, اگر کوئی چیز آپ کو, نجم الحق صاحب موجود ہیں آپ؟ سر میں موجود ہوں سر. میں بول رہا ہوں جو آپ نوٹ بنائیں گے جی, تو اردو میں بنائیں گے یا عربک میں؟ یہ جو لکھا ہوا ہے نا, یہ جو لکھا ہوا ہے, یہ چونکہ قرآن کی تفسیر ہے نا, تفسیر جلالین ہے یہ, چونکہ ہمارے سلیبس میں تفسیر جلالین ہی ہے. ٹھیک ہے, یس سر. تو اس میں آپ سے اردو میں تو کوشچن نہیں پوچھا جائے گا, ہے نا. آپ عربک میں سے پوچھا جائے. عربک میں پوچھا جائے گا, یا تو ورڈ کا میننگ عربک میں پوچھ لیں گے, ہے نا. جیسے یہاں پہ جو میننگ انہوں نے دے دیا ہے, جیسے حق سے مراد کیا ہے تو یوم القیامہ, ہے نا. موازین سے مراد کیا ہے تو حسنات. تو اس طرح کے کوشچن آپ کو دے دیں گے, یا آپ سے پوچھ لیں گے کہ وزن کو انگلش میں کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کا بھی کوشچن آپ کو دے سکتے ہیں. تو وہ دونوں چیزیں نوٹس میں ہم لکھ کر کے آپ کو کل اسی سے پڑھائیں گے. ٹھیک ہے نا, تو اس ٹھیک کو ہے. آپ کو یاد رکھنا پڑے. اردو میں تو ہم آپ کو سمجھا دیں گے کہ آیت میں کیا کہا جا رہا ہے, لیکن آبجیکٹو کوشچن ہے, اس میں آیت کا ترجمہ لکھنے کے لیے آپ کو نہیں آئے گا, ہے نا. یس سر. ہاں, اس میں آپ کو ورڈ کا میننگ لکھنے آئے گا, یا پوچھ لے گا اس سورہ میں کتنی آیتیں ہیں, آراف کیوں نام پڑا اس کا, ہے نا. تو یہ ساری چیزیں پوچھیں گے, تو وہ ساری چیزیں اس لیے ہم نے آپ کو بتا دی. ٹھیک ہے, یس. اور اگر آپ کو کچھ اور لگتا ہو کہ اور کوئی چیز ایڈ ہو سکتی ہے پڑھانے میں, ہے نا, تو آپ بالکل بتا سکتے ہیں. اور اگر کوئی چیز نہ سمجھ میں آئے کہ سر آپ سمجھا نہیں پاتے ہیں, تو آپ بالکل بول سکتے ہیں, کیونکہ تاکہ ہم اور کوشش کریں آپ کو بہتر سمجھانے کی. ٹھیک ہے, ورنہ ہماری نہیں کوشش سر, ہوتی ہے. جی, اتنا ہی کافی سر. ہاں, ورنہ ہماری کوشش ہوتی ہے ہم آپ کو بالکل اچھے سے سمجھا سکیں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل پھر ملتے ہیں وعلیکم اسی ٹائم السلام. پہ.